قابل صد تکریم صدر ذی وقار عاشق حبیب کردگار مشفق و مہربان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید اصغر حسین شاہ صاحب بخاری خلیفہ مجاز دربار فیضبار نیریاں شریف سٹیج پر تشریف فرما میرے مشفقین مہربان قراء حضرات علماء ذی وقار بالخصوص بزرگ شخصیت ساری زندگی جن کی خدمت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرتے گزرتی جا رہی ہے محترم مکرم القاری محمد منور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مخلصین جناب الحافظ القاری محمد اخلاق صاحب، جناب الحافظ القاری محمد ابراہیم صاحب، دائی بزم برادر مکرم خلیفہ ساجد حسین صدیقی صاحب، آپ کے جملہ رفقاء معاونین، آپ تمام اہل محبت، اہل ادب، اہل نسبت برادران اسلام، نقیب محفل خوبصورت انداز محترم محمد یاسر جامی صاحب جلوہ فرما ہیں، تفصیل کا وقت نہیں، دیگر احباب بھی سٹیج پر جلوہ فرما ہے، علامہ محمد شعیب صاحب تشریف فرما ہے، سب کے ایک ایک کر کے نام لوں، وقت لگے گا، پہلے ہی وقت مختصر ہے، تو میں اس خوبصورت روح پرور محفل کے انعقاد پر آپ تمام احباب کی خدمت میں بالعموم اور محترم مکرم جناب محمد شکیل صاحب، محمد سلیم صاحب، آپ کے رفقاء، خلیفہ ساجد حسین صدیقی صاحب، آپ کے جملہ معاونین جو یہاں جلوہ فرما ہیں، مارکیٹ میں ان کی دکانیں ہیں، زرگر احباب ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک با وفا، با کردار، با اخلاق، شریف النفس، پابند صوم و صلاۃ اور انتہائی خوبصورت شخصیت، عابد، زاہد، ہر محفل کی رونق و زینت، محمد اسلم زرگر عرف بابا چاندی والا، مرحوم کے ایصال ثواب کی بزم سعید سجائی ہے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کو آج ہم خراج تحسین بھی پیش کر رہے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ذکر خیر الورا کا خوبصورت اہتمام ہے، بلا شبہ آج ان کی روح خوش ہو رہی ہوگی، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، بلا شبہ یہ ذکر خیر سے ان کی روح، ان کے مشام جان معطر و معمر ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم اس پر مستزاد دعا گو بھی ہیں، اللہ آپ کی اس مخلصانہ کاوش کو شرف قبول ارزانی فرما کر بابا جی کے لیے ذریعہ بخشش و نجات و بلندی درجات بنائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا، احباب محبت کافی تشریف لا رہے ہیں، تو جی چاہتا ہے ایک ایک کا نام، بہرحال ٹائم مختصر ہے، میں چاہتا ہوں اس مختصر وقت میں کچھ ایسی بات ہو جائے جو میرے اور آپ سب کے لیے فائدے اور نفع کا باعث بن جائے، دل میں جگہ دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، خوبصورت خطاب ہے، پہلی امتوں کو اس طرح یاد نہ فرمایا بلکہ اپنے محبوب ہی کی امت کو اس لقب رفیع سے یاد فرمایا ہے۔
یہ محبت کی بات ہے، خطاب محبت ہے، رب العالمین مخاطب ہے ان اپنے بندوں سے جو اس کے پیارے محبوب کے حلقہ غلامی میں آ گئے ہیں۔ یا اللہ کیا ارشاد گرامی فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کی محبت میں مست ہو کر اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، قبر و حشر میں بھی خسارہ پانے والے ہیں۔ آئیے میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے اس آیہ کریمہ میں دیکھتے ہیں ذکر اللہ سے مراد کیا ہے۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں اس آیہ کریمہ میں ذکر اللہ سے مراد فرمایا 5 وقت کی نماز ہے اور اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت ہے، تلاوت قرآن مجید اور پنجگانہ نماز۔ یہ تمہیں غافل نہ کر دے مال اس سے، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی 5 نمازوں سے غافل نہ کر دے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے غافل نہ کر دے۔ اب اس روشنی میں ہر صاحب ایمان، ہر کلمہ پڑھنے والا غلام مصطفیٰ اپنے گریبان میں جانگے، اپنی ذات پہ غور کرے۔ سارا دن گزر جاتا ہے، میں تجارت کرتا ہوں، وزارت کرتا ہوں، یا زمینداری کرتا ہوں، دکانداری کرتا ہوں، دکانداری کوئی بھی دنیا کا کاروبار حیات ہے، کوئی بھی زندگی کا مشن ہے، کوئی بھی شغل ہے میں نے جو اختیار کیا ہوا ہے، اس دوران مجھے اللہ کریم کے گھر سے خدا کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتا بھی سنائی دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائے دل نواز میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ کیا میں اپنا کاروبار ٹھپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں؟ اگر آ جاتا ہوں الحمدللہ، اگر نہیں آتا ہوں تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے مجھے یہاں بھی خسارہ ہے، قبر و حشر میں بھی خسارہ۔ گل سمجھ آئی؟ سبحان اللہ تو ساتھ نہیں، کیونکہ گل بڑی اوکھی اس ہڑ سے آٹومیٹکلی فٹ ہی ہوئی اسے کوئی نہ دکانہ بند کرنے۔ اللہ نے کبریائی دا نعرہ بلند ہوئے، نماز دی کامیابی دی صدا آ جاوے، تسی کامیابی دنیا تلاش کر رہے ہو، مسجد صدا آ رہی حی علی الفلاح، فلاح کہندے نے دعا جہاں دی کامیابی، دعا جہاں دی کامیابی چاہی دی کہ دکان بند کرو، وقت ہو گیا، سجدہ ریزی واسطے آ جاؤ، تسی اتھے بھی کامیاب، قبر و حشر وچ بھی توڑا کیا کمال کی بات ہے۔ یہ اگر ذہن نشین اور دل نشین ہو جائے نا بات، اور میدان عمل میں اسی بات کو پلے باندھ کر اپنا کردار ادا کرنا مقدر بن جائے، سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو گیا ہے۔
سکون زندگی سے ہم آشنا ہو گئے. یہ بات بالکل بجائے اظہر من الشمس بھی ہے اور بالکل ضروری بھی ہے. مال کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی ہے. میرے دوستو بزرگوں، مال انتہائی ضروری ہے، مال کمانا ضروری ہے، بلکہ خود ہمارے پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق حلال کے لیے کوشاں ہو جاؤ. ارے میرے آقا نے فرمایا طلب پس بالحلال فریدۃ بعد الفریدہ، فرمایا ایک فرض کے بعد حلال روزی کمانا دوسرا فرض ہے. اور القاسم حبیب اللہ کا مجدہ جاں فضا بھی نصیب ہوا ہے. فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ رب العالمین کا دوست ہوا کرتا ہے. مال کمانا ضروری ہے لیکن حلال ذرائع اختیار کیجئے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، تعلیم اسلام یہ ہے، توجہ طلب بات یہ ہے، مال ضرور کمائیے لیکن مال کی محبت کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت کبھی نہ دینا. مال سے کس طرح پیار کرنا ہے؟ ارے اس طرح مال سے پیار کرو جس طرح کشتی پانی سے پیار کیا کرتی ہے. پانی کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہے. اتنا پیار ہے کشتی کو پانی سے، پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے لیکن اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی. اگر اندر داخل ہو جائے پانی خود بھی لے ڈوبے گی، خود بھی ڈوب جائے گی، سواروں کو بھی لے ڈوبے گی. اسی طرح اے صاحبان ایمان، تمہیں ارشاد ہو رہا ہے مال سے ضرور پیار کرنا لیکن اس مال کی محبت کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا، اس لیے کہ یہ دل تو تمہارے خالق و مالک کی جلوہ گاہ ہے. یہ خالق و مالک کی جلوہ گاہ ہے، اسی کی یاد کا بسیرا اس دل میں قائم ہونا چاہیے. یاد حق کا چراغ روشن ہونا چاہیے. اے بندہ مومن، تیری عظمت کا نشان یہ ہے تیری زبان پر ذکر خیر الورا کا ترانہ جاری ہو جائے، تیرے دل میں یاد حق کا چراغ فروزہ ہو جائے. اے بندہ مومن، تیری آنکھوں میں جلوہ حبیب کبریا ہونا چاہیے. تو اس مقولے کا صحیح مصداق بن جائے، تیرا ہاتھ کاروال ہو گئے، تیرا دل یار وال ہو. بولو ہاتھ کاروال ہو گئے. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. کیونکہ دل یاد لئی بنایا سرکار واسطے پڑھ لیجئے رب محفلاں سجایا نے سرکار واسطے. اس لیے
لیے یاد رکھنا، یہ سبق لے کے اٹھیے، مال کی محبت، اولاد کی محبت ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اس لیے کائنات والوں، مال بھی فانی ہے، اولاد بھی فانی ہے، اور فانی چیز کے لیے باقی رہنے والی ذات سے تعلق توڑ لینا یہ کوئی دانش مندی کا کام تو نہیں ہے۔ اس لیے اعظم چشتی علیہ الرحمہ بھی خوبصورت نصیحت کر رہے ہیں، وصیت فرما رہے ہیں، کتنی خوبصورت تلقین فرماتے جا رہے ہیں۔ تیری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، مال تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے، یہیں رہ جائے گا، بے وفائی کر جائے گا، اولاد بھی قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، اظہار بے وفائی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کس سے نال وفا نہیں ہوگی، کس سے نال وفا نہیں ہوگی، اس دنیا میں اعتبار کسے دی رہی سرداری، اتھے کسے دے پیر نہ لگے، سب ٹر گئے وارو نہیں تیرو سے جاندی آزم اتھے دل نہ نہیں تیرو سے جاندی، یہ دل تیرے خالق و مالک کی جلوہ گاہ ہے، دل کی لو اسی سے لگائے رکھنا، پھر جب دل کی لو اس سے لگ جائے پھر بندہ یہاں رہ کر بھی مطمئن بخاطر رہتا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو بابا چاندی والے مرہون کی طرح حالت اطمینان میں جایا۔ ہر محفل کی زینت کتنی شرافت کے پیکر، بڑی دفعہ ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، کوئی فالتو بات نہیں، کوئی رولا رپا نہیں، کئی دفعہ بڑی محبت سے چڑھوئی سپیشلی میرے پاس جمعہ کے لیے تشریف لے گئے، خوبصورت پاکیزہ زندگی گزاری، آزم کتھے دل نہ لامی نہیں تے رو سے جاندی پائے، یہاں پر رہ کر دل محبت رسول سے آباد ہو جائے تو پھر فکر مندی کی ضرورت نہیں، پھر قبر کا خوف نہیں، اتھے اسی دے وہ اسی نہیں، محب رسول جس کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہوا، وہ میاں صاحب کی طرح کہتا نظر آیا، وہ کہتا نظر آیا، فرماتے ہیں لوکاں میں نوان ڈراندے ہوتا ہے یہ سنتا پچھو ہو سنتا ہے اساں زندگی کس طرح گزاری اسی جاننے سانوں کوئی فکر نہیں، لوکاں میں نوان ڈرایا کہ رات قبر دی جندے
میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایمان والو تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے بارگاہ خیر الانام علیہ السلام نے سوال کیا گیا ایو الناس خیر یا رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ فرمایا خوشخبری ہے اس خوش نصیب کے لیے جس کی عمر تو لمبی ہوتی ہے پر اعمال اچھے ہوا کرتے ہیں عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہوں وہ خیر الناس انسان ہے دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے پھر سوال کیا گیا ایو الاعمال خیر سب سے بہترین اعمال میں سے عمل کون سا ہے زبان نبوت نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سب سے بہترین عمل یہ ہے ان تفارق الدنیا ولسان من ذکر اللہ کہ تو دنیا چھوڑ رہا ہو اس حال میں کہ تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے لا میرا تے روشن کر دے سینہ دل دے دی روشنائی جاوے وچ زمین دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ دل میں عشق رسول کا جلایا ہوا جو چراغ ہوتا ہے وہ زمین میں جاتا ہے یعنی قبر کو بھی جا کر منور کر دیا کرتا ہے حضرات وقت اجازت نہیں دیتا میرا جی چاہتا ہے آپ کے ذوق کو دیکھ کر یہ سلسلہ طوالت کے ساتھ جاری رہے اور میں اپنا درد کے ساتھ قرآن و سنت کا خوبصورت پیغام آپ کے نام کروں بہرحال جو کچھ ہوا ہم سب کے لیے عمل نصیب ہو جائے تو فائدہ مند بھی ہے نفع بخش بھی سکون زندگی کا سامان بھی ہے اطمینان قلب کے حصول کا بہترین وسیلہ بھی ہے اللہ سلامت رکھے شاد آباد رکھے انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ رونقیں یہ بہاریں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی